ان کا حق ہے جماعت اسلامی کا، وہ الیکشن کمیشن میں بھی جا سکتے ہیں، عدالتوں میں بھی جا سکتے ہیں، اور وہ پرامن احتجاج بھی کر سکتے ہیں، لیکن احتجاج پرامن ہونا چاہیے۔ قانون ہاتھ میں اگر کوئی لے گا تو پھر ظاہر ایکشن ہوگا۔ ہمیں بہت احترام ہے جماعت اسلامی کا بھی، ان کے عمائدین کا بھی، حافظ نعیم صاحب کے لیے بھی، اور ہم نے تو انہیں کہا کہ آپ ساتھ مل کر چلیں۔ کراچی کے بہت سارے ایشوز ہیں، اور اگر آپ سب لوگ کراچی کے ساتھ سنسیئر ہیں تو ساتھ مل کے چلیں۔ دیکھیں، شروع سے یہ بات ہوئی تھی کہ جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ اس کا حق ہے میئر کا، جس کے نمبر اس کے بعد میں آئیں گے وہ ڈپٹی میئر ہو۔ پہلے تو جماعت اسلامی اس بات پہ اصرار کرتی تھی، لیکن جب رزلٹ آئے اور ہمیں مینڈیٹ ملا، ہمارے 100+ چیئرمین جیتے، پھر انہوں نے دھاندلی کے الزام لگانے شروع کر دیے۔ ان کے 80+ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے۔ مینڈیٹ کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو دیا ہے۔ اب دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی میں 5 MNA ہیں، بہت سارے MPAs ہیں۔ 15 سال ہو گئے ہمیں یہاں خدمت کرتے ہوئے، ترقیاتی کام کراتے ہوئے، اور ہر طرح سے بہتری لائے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے اگر 100+ چیئرمین آتے ہیں تو ہم پر الزام لگتے ہیں۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کا ایک MPA ہے سندھ اسمبلی میں کراچی سے، ان کے اگر 80+ آتے ہیں تو اس پہ کسی کو حیرت نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی میں کیا ہے؟ آپ یاد کریں 1970 میں کراچی میں جنرل الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے تھے، اور یہاں پہ جو 16 نشستیں تھیں MPA کی، اس میں سے 9 پہ کامیاب ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے بندے ہی 12 کھڑے کیے تھے۔ اور پھر یہ جو میئرشپ ہے 79 میں ہمارے 3 ووٹ جو ہیں ریجیکٹ کر کے میئر ہمارا بننے نہیں دیا گیا، لیکن ڈپٹی میئر ہمارے بن گئے تھے اس وقت بھی، کیونکہ ان کے ووٹ ریجیکٹ نہیں کیے گئے۔ میئر کیونکہ ہمیں دینا نہیں تھا، یہ 79 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے پھر چیزوں کو بنایا گیا، کوشش کی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کرٹیل کیا جائے، اور بہت ساری مشکلات پیدا کی گئیں، لیکن یہ کراچی والوں نے مینڈیٹ دیا ہے اور پورے صوبے میں دیا ہے، تو اس کو ماننا چاہیے جماعت اسلامی کو۔ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے وہ جو ریزرو سیٹ کے بعد اور سب مل ملا کے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے تھے 130 اور کچھ، اور پھر جو PTI جنہوں نے ہم سے الحاق کیا ان کے 63 تھے یا 62، وہ اگر ملاتے ہیں تو جی ہمارے 193 ہیں، اور آپ کے 173 ہیں، آپ کے اور مسلم لیگ N کے کچھ ہیں، یا JUIF کے کچھ ہیں۔ تو جی اس لیے ہمیں، حالانکہ 9 مئی کے بعد جو PTI میں آپ نے دیکھ لیا کہ جو ان کا طرز سیاست تھا، جو خان صاحب نے ایک زہر بھرا ہوا تھا نوجوانوں کے ذہن میں، لوگوں میں، ہماری جو بچیاں ہیں، خواتین ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ذہن میں جس طرح کا انہوں نے زہر اور ایک انتہا پسندی، بدتمیزی، بد تہذیبی کی سیاست کا انہوں نے یہاں پہ جو ایک بیج بویا، اس کا شاخسانہ دیکھا آپ نے کہ 9 مئی کو جنا ہاؤس، JHQ اور بہت ساری جگہوں پہ جو توڑ پھوڑ ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد بہت سے لوگوں نے ان سے علیحدگی اختیار کی۔ آپ نے دیکھا کہ جن کو انہوں نے گورنر بنایا، جن کو چیف منسٹر بنایا، جو فیڈرل منسٹر تھے، جو ان کے بہت قریبی رہے ہیں، وہ بھی ان کو چھوڑ چکے۔ تو یہ جو UC چیئرمین ہیں جو اپنے علاقے میں گلی محلے کی خدمت کرنے کے لیے آئے، میدان میں الیکٹ ہوئے، تو وہ ان کی اس طرز سیاست سے نالاں ہیں۔ انہوں نے پھر یہ جو مقامی تنظیم تھی جنہوں نے شروع میں فیصلہ کیا کہ جی ہم جماعت اسلامی کے ساتھ پیکٹ کرتے ہیں، اس کو انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ فیلڈ میں ان کے اور جماعت اسلامی کے سخت مقابلے ہوئے، ایک دوسرے پر کیسز ہیں ان کے، اور پھر ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ پھر حافظ نعیم صاحب میئرشپ کے شوق میں زمان پاک بھی پہنچ گئے، اور وہاں بھی جا کے انہوں نے سیلفیاں کھچوائیں،
اور وہاں سے اعلانات ہوئے جس کو ان کے لوگوں نے نہیں مانا. اب 9 مئی کا واقعہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف کراچی کے میئر کے لیے کیا کہ مرزا وہاب جیت کے آئیں گے اور اس لیے جی 9 مئی کا یہ صرف الزامات ہیں.